بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ تو آج کا ہمارا ویڈیو کا جو ٹاپک ہے، جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں، یہ ہے تویزات۔ تویزات کی کتنی نسلیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں، کتنا ان کا اثر ہوتا ہے، کس طرح یہ یوز کیے جاتے ہیں، اور ان کی کیا کیٹاگری ہے، اور ان کا اینڈ کیا ہے تویز کا، یہ مکمل تفصیل میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ چلیے تو آج کے موضوع کی بات کرتے ہیں۔ تویزات کی 3 قسمیں سب سے زیادہ یوز کی جاتی ہیں۔ وہ کون سی قسمیں ہیں؟ میں ان کے پہلے آپ کو نام بتا دیتا ہوں، پھر ان کے تاثیر، اثر اور کہاں کہاں کیسے کیسے یوز کیے جاتے ہیں یہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آتشی نسل ہوتی ہے، آتشی تویز۔ یہ آگ میں جلانے کے کام آتا ہے، یعنی ان کا یوز کرنے کا جو طریقہ ہے، اگر کسی انسان کا کوئی نقصان کرنا ہو، تو کوئی دشمن اگر کسی کے اوپر کوئی جادو ٹونا یا کسی کو اذیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو وہ اس کے نام کا تویز بنا کے، عامل کسی سے، تو اس کو آگ کی ہیٹ دے گا یا اس کو جلائے گا۔ تو جب جلائے گا، جس بندے کا نام بیچ میں ہوگا، اس کو اس چیز کا اثر ہوگا آگ کا، یا اس کا سر پھٹنا شروع ہو جائے گا، یا اس کی باڈی کو کوئی بھی نقصان، یعنی کہ جو بھی نظریہ جادوگر کا ہے وہ نقصان ہوگا۔ اور یہ تویز جو ہے یہ بہت ہی اذیت دیتا ہے، یعنی کہ بہت ہی، ایک سمجھ لیں کہ اگر کوئی کسی سے حسد کرتا ہے، کسی سے کوئی جلتا ہے، کسی کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، تو اس کو اذیت دے کے بیمار کرنے اور اس کا نقصان کرنے میں یہ تویز کو یوز کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ کہہ لیں کہ یہ تویز، آتشی جو تویز ہے، صرف نفع تب کرتا ہے جب اس کو بھلے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، صرف یہ دھونی دینے کے کام آتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی جادو ٹونا ہو تو اس کو دھونی دی جاتی ہے، یہ وہ اس کا ہوتا وہ بھی آتشی ہے، لیکن وہ صحیح کام کرتا ہے۔ جتنے بھی باڈی میں اثرات وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے جسم پہ پھیر کے اس کو آگ لگائیں گے تو وہ جسم کے اثرات ختم کرتا ہے، یا پھر اس کی دھونی لیں گے تو آپ کے دل، دماغ، اندر باڈی میں جو بھی، یعنی کہ کوئی پرابلم، جادو ٹونا، تویزات کا اثر ہوگا تو اس کو زائل کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کار الگ ہے، لیکن نظریہ اس کا ہوتا ہے کہ یار کسی کا بھلا کرنے کا۔ اور وہ آتشی وہ بھی نسل ہوتی ہے، لیکن وہ صرف بھلے کے کام آتی ہے۔ اس کو چھوڑ کے آتشی تویز جہاں پہ بھی یوز کیا جائے گا تو وہ کسی کو اذیت دینے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، کسی کے بھلا کرنے کے لیے نہیں۔ وہ بھلا جہاں پہ کرتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ باڈی پہ پھیرنے اور دھونی لینے، یہ بھلا کرتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پہ اس کو اگر کوئی یوز کر رہا ہے تو وہ کسی کا کوئی نقصان کر رہا ہے۔ اور جب یہ اس طرح یوز کیا جائے گا نا، آگ میں، بھٹی کے نیچے، یا اس کو استری کے ساتھ، یا کسی بھی طریقے کے ساتھ اس کو ہیٹ دی جا رہی ہے، یا دبایا جا رہا ہے، یا ملتا ہے کہیں سے، تو وہ بہت خطرناک ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ جس کسی کے لیے کیا گیا ہے تو اس کو بہت زیادہ حد تک اس کی باڈی کو تکلیف دے سکتا ہے، اس کے دل، دماغ، باڈی پہ کسی بھی جگہ پہ وہ بہت ہی خطرناک طریقے سے اٹیک کر سکتا ہے۔ جی، تو اب ہم بات کرتے ہیں آبی تویز کی نسل کی، کہ یہ کہاں پر کیسے یوز کیا جاتا ہے، اور اس کا کتنا نقصان ہے اور کتنا نفع ہے۔ عام روٹین پہ ہمارے پاس جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی بیماری کو دیکھتے ہیں، پھر اس حساب سے اس کو تویز بنا کے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے تویز جو ہے اس کو تیل میں ڈال کے، سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے، یہ سر کو لگانا ہے، یا پھر وہ تعویذ بولتے ہیں کہ پانی میں ڈال کے آپ نے باڈی پہ چھینٹے لینے ہیں، یا فیس پہ لینے ہیں، یا پھر آپ نے اس کو پینا ہے۔ وہ ہو گیا ایک بھلا کرنے کے لیے۔ یہ آبی تویز بھلا کرنے کے بھی بہت کام آتا ہے، کیونکہ یہ اندر پئیں گے، دل، دماغ، جہاں جہاں تک پانی کا اثر ہوگا وہاں وہاں تک یہ اثر کو، جو جادو ٹونے یا تویزات کا کوئی اثر ہے، یا ہوائی کوئی
چیز ہے اس کا اثر ہے اس کو بالکل یہ ختم کرنے میں بہت ہی اچھا کردار رکھتا ہے، اور ساتھ یہ بہت ہی برا کردار اس لیے بھی رکھتا ہے کہ جادوگر لوگ آبی تویز کو کہاں یوز کرتے ہیں اور کتنا یہ ڈینجرس ہے، وہ میں بتا رہا ہوں اب آپ کو۔ جادوگر لوگ عام روٹین پہ یہ تویز آبی بنا کے دیتے ہیں کسی انسان کو اپنے اختیار میں لانے کے لیے۔ کیا لوگ کوئی بندہ ہے اس کو ہم اگر اپنی انگلیوں اپنی اشاروں پہ نچانا چاہتے ہیں، کہ کوئی بندہ عامل کے پاس جاتا ہے، یار وہ فلاں بندہ ہے اس کو میں نے اپنے اشاروں پہ نچانا ہے، تو وہ آبی تویز بنا کے دے گا، یہ کسی میٹھی چیز میں اس کو، چائے میں، کولڈ ڈرنک میں یا مٹھائی میں، کسی چیز میں میٹھی میں اس کو بولے گا کہ اس کو یوز کروانا ہے آپ نے۔ وہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے، جتنا یہ اچھا کردار رکھتا ہے نا اتنا برا کردار بھی رکھتا ہے، بٹ وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ علاج کرنے کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں تو بہت ہی بہترین ہے۔ اگر کوئی جادوگر اس کو غلط نظریے کے ساتھ یوز کرتا ہے تو یہ اتنا ہی، جتنا یہ فائدہ مند ہے اتنا ہی زیادہ یہ نقصان دہ بھی ہے۔ تو جب کوئی بندہ کسی کو یہ آبی تویز اگر غلط نظریے سے بنایا گیا ہو، غلط مقصد کے لیے بنایا گیا ہو، وہ مٹھائی میں اگر کوئی کسی کو ڈال کے دیتا ہے تو وہ اس کے دل دماغ اور ہر چیز پہ وہ جادو کے ذریعے کنٹرول کر دیتا ہے اس بندے کو۔ اگر وہ اس کو بولیں گے دن ہے تو وہ بولے گا دن ہے، اگر بولیں گے رات ہے تو وہ بولے گا رات ہے، کیونکہ وہ اس طریقے سے اس پہ تویزات پہ عمل کیا ہوتا ہے، اور وہ بندہ جب اس کو کوئی انجانے میں یوز کر لیتا ہے، اب کوئی کسی کو یہ تو نہیں نہ بولے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے آپ کو مٹھائی دے رہا ہوں یا آپ کو یہ کر رہا ہوں۔ اکثر لوگ کا طریقہ واردات یہ ہے، اور جب وہ ان کو یوز کیا جاتا ہے مٹھائی، چائے، کولڈ ڈرنک یا میٹھی کوئی ڈش بنا کے اس کے اندر اس کو ڈال کے، اس کو گھول کے ڈال کے دے دیتا ہے، تو وہ تویزات کا جب اثر اندر جاتا ہے سب سے پہلے معدے کو، وہاں سے پوری باڈی میں سرکولیشن کے ذریعے یہ کنٹرول کرتا ہے، اور جو بھی کرنے والے کروانے والے کا مقصد ہوتا ہے وہ پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جادو برحق ہے اور جس مقصد کے لیے یہ کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ ہر ممکن کوشش اگلے بندے کو جو کرنا کروانا چاہ رہا ہے وہ کر کے چھوڑے گا۔ اگر اس کا ٹریٹمنٹ آپ نہیں کرواتے نا تو یہ بہت ہی زیادہ، جو پینے والا تویز ہے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ اب اس کا نیکسٹ نقصان کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان تب ہوتا ہے جب بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پہ ہوا کیا ہے، وہ اچانک آہستہ آہستہ اس کو کچھ محسوس بھی ہوتا ہے نا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ویسے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور بعض لوگوں کو اتنا بھی انفو نہیں ہوتی، اتنا بھی وہ سوچتے تک نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ وہ تویز اپنا اثر کرتا رہتا ہے، اپنا کمال دکھاتا رہتا ہے، اور بندہ جو جس کو یہ تویزات کا اثر ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا، وہ اس کو لگتا ہے کہ میں نارمل زندگی گزار رہا ہوں، لیکن وہ نارمل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک جیسے ریموٹ کنٹرول ہو جاتا ہے نا بندہ، اس طرح وہ ریموٹ کنٹرول ہو جاتا ہے کہ جو کرنے کروانے والے نے جس مقصد کے ساتھ وہ اس کو کوئی جادو ٹونا کیا ہے، اس کے اندر وہ تویزات کا اثر پھیلا ہے، وہ اس طرح اس کو اسی مقصد، اب یہ کرنے والے پہ ڈپینڈ ہے کہ وہ کس لیے کر رہا ہے، اور وہ جو جس لیے کیا ہے، اس نے جس لیے وہ تویز اگلے بندے کی باڈی میں اتار دیا ہے، تو ظاہری بات ہے نا اس بندے کو پتا ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے۔ مقصد اس کا چھوٹے سے لے کے بہت بڑے مقصد تک ہو سکتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہر بندے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کھا رہا ہوں، میں کیا پی رہا ہوں، اس کے اندر کچھ ہے تو نہیں، یا اس کے اندر کوئی تنتر منتر جنتر کوئی بھی ایسی چیز، ایسا کوئی کیا کرایا تو نہیں ہے، کیونکہ ایسا کوئی بھی جو ہے کوئی میٹر نہیں ہے کہ جو لگا کے ہم چیک کر لیں۔ ظاہری بات ہے عمل وغیرہ کو تو پتہ چل جاتا ہے، علم والوں کو پتہ چل جاتا ہے، اب سادہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، اور جب ان کو کوئی ظاہری طور پہ پرابلم، ایک تو ہو گیا نا اندرونی کوئی مسئلہ، وہ آہستہ آہستہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں تو دوائیاں کام نہیں کرتی، علاج کرواتے ہیں، آج دل کا وار رک گیا، کل کو معدہ خراب ہو گیا، پرسوں کو اس کو بی پی بڑھ گیا،
تو ایسی یعنی کہ باری باری ایسے کام ہوتے رہتے ہیں. تو وہ صرف ڈاکٹر کو فالو کرتا ہے، ڈاکٹر کو فالو کرنے سے اس کو علاج تو نہیں نا ہو جائے گا. ابھی اس کو مسئلہ ہے روحانی، تو وہ علاج کروا رہا ہے میڈیکل، تو ظاہری بات ہے دوائی کام کرتی ہے تھوڑا، لیکن بھاڑا سمجھ لیا، یعنی وقتیہ. آہستہ آہستہ وہ وقتیہ میڈیسن بھی یوز کرنے سے وہ بھی کچھ جو ہوتے ہیں نا عرصے کے بعد وہ بھی اپنا اثر ختم کر جاتی ہے کہ میڈیسن کھا لو یا پھینک دو ایک برابر، کوئی اثر نہیں. تو تب پیشنٹ بیچارے بعض تو عاملوں پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں، اور بعض سارے لوگ جو ایسے ہیں وہ جادو کو نہیں مانتے، جی ہم ٹونوں کو نہیں مانتے، ہم یہ کو نہیں مانتے، وہ اپنی بحث لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو جب اللہ نے قرآن پاک میں جس چیز کے بارے میں لکھا ہے وہ میرے رب کا فیصلہ ہے، بندہ اس پہ کمنٹ کرنے والا کون ہوتا ہے، اس کی اوقات ہے. جب رب نے جادو ٹونا تویزات اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں قرآن پاک کے اندر لکھا ہے، جادو برحق ہے، تو جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے تو نہ مانے، پھر میں نے کون سا منوا کے کیا کرنا ہے. تو پھر اپنی ساری زندگی وہ خراب کر لیتے ہیں. میرا تو مین مقصد ہے جو مانتے ہیں ان کو منانا، ان کو ان کا ٹریٹمنٹ بتانا. یہ نہیں ہے کہ نہیں مانتا تو وہ اس کی مرضی ہے، میری طرف سے اس کو کچھ بھی ہوتا ہے تو اب اس کا ذمہ اس کے ذمے ہے نا، میرے ذمے تو نہیں ہے نا. اگر تو پرفیکٹ کوئی علم والے کے پاس وہ چلے جاتے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے علم والے سے ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ صحیح بندہ ہو جاتا ہے. اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، ایسے ہی کچھ عرصہ گزر جائے، تو وہ تویزات کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس کے خون کے اندر جزویت کر لیتا ہے. جزویت یعنی کہ جذب ہو جانا، مل جانا. جب اس کا پھر بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تو جب اچھے طریقے سے اس کے خون اس کی باڈی کے اندر وہ تویزات کا اثر جذب ہو جاتا ہے، تب جس مرضی بندے عامل کے پاس چلے جاؤ، چھوٹا موٹا عامل اس کو بالکل بھی صحیح نہیں کر سکتا. اس کے باڈی کے اثرات کو، اس کے خون کے اثرات سے یہ چیزوں کو ختم نہیں کر سکتا. اس کے لیے بہت زیادہ ساری پاورز کی، علم کی ضرورت ہے، تب جا کے اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو اس کا علاج کرنے والے جو لوگ ہیں باتوں میں تو بہت ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی 1000 عاملوں میں سے 5 عامل ہیں جو اس کا صحیح طریقے سے علاج کر سکتے ہیں. اور بعض بیچارے اس حد تک پیشنٹ گزر جاتے ہیں کہ اتنا وقت ہو جاتا ہے کہ وہ ان کا ٹریٹمنٹ نہ تو وہ کرواتے ہیں، یا پھر وہ صحیح بندے کے ساتھ نہیں مل پاتے، کسی کے صحیح بندے کے پاس نہیں پہنچ پاتے. ان کی بدقسمتی لگا لیں، یا ان کو کوئی نہ کوئی آگے سے ٹھگ مل جاتا ہے جو صرف پیسے لیتا ہے، لولی پاپ دے دیتا ہے، باتوں میں پورا، کام کرنے میں زیرو. تو بیچارے لوگ پیسے کھجل خراب کر کے تو گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں سارے عامل پیر سارے چور ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہر بندہ غلط نہیں ہوتا. آپ ہی کسی غلط کے پاس گئے ہیں تو اس میں نہ تو آپ کا قصور ہے، تو غلط بندے کا ہی قصور ہے نا، وہ دوسروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. سادہ بندوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. جب عرصہ دراز یعنی اثر آپ کے اندر رہ جاتا ہے، یہ تویزات آپ کے اندر اس طرح یہ گڑ جاتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں جیسے خون ہے ویسے یہ خون کے اندر گردش کرتے رہتے ہیں. اور یہ آہستہ آہستہ جیسے ہوائی چیزیں حاضر نہیں ہو جاتی، یہ تویز حاضر بھی ہو جاتے ہیں، بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں. اور آپ ان سے بات کریں گے تو یہ آپ کی بات کا جواب پیشنٹ کے منہ کے ذریعے آپ کی سارے سوالوں کے جواب بھی دیں گے. لیکن پھر بھی اس کو نکالنے کے لیے کسی ماہر ترین بندے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ نہیں نکلیں گے. اور بعض میں نے دیکھا ہے کہ اگر تویزات ایسے بات کر رہے ہیں تو گھر والے خود ہی اس سے گپے لگا رہے ہوتے ہیں. یہ جاہلیت ہے. پھر اس کو کسی کے پاس لے کے جاؤ، خود گپے لگانے کا تو مقصد ہی نہیں ہے. اگر وہ اس کے اندر ہوائی چیزیں ہیں تو گھر والے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، یار میرا لاٹری تے کٹا دے، بھی وہ لاٹریاں نکال رہا ہے
جو ہوا ہی کوئی شیطانی مقصد سے اس کو بھیجا گیا ہے، وہ آپ سے بات بھی کر رہا ہے، آپ سے باتیں بھی کر رہا ہے، پھر اس سے لاٹریاں تو نہیں نا آپ نے نکالنی شروع کر دینی. میں نے ایسی جاہلیت لوگوں میں عام روٹین پہ دیکھی ہے، کیونکہ میرا دن رات کا یہ کام ہے، تو ظاہری بات ہے مجھے تو یہ ساری باتوں کا پتہ ہے. لوگ خود ہی گپے لگا رہے ہوتے ہیں، تو جتنا پھر اس کو بار بار وہ گھر والے تنگ کرتے ہیں، چڑھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اتنا وہ بکھیرا کھڑا کر دیتے ہیں. وہ تویزات اتنا ہی اس کو زیادہ شدت کے ساتھ جو ہوتے ہیں نا، وہ اس کو پیشنٹ کو تنگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ آہستہ 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 باڈی میں وہ مسان پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ ظاہری بات ہے جنات کے طریقے سے حاضر ہوتے ہیں. جنات کا وہ ان کا بالکل جناتی طریقہ ہوتا ہے، جیسے جننی بندے پہ حاضر ہوتا ہے تو ویسا اس کا طریقہ کار سارا ہوتا ہے. تو ایسی چیزوں کو ماہر بندے کے پاس جا کے اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو ایسے چلتے پھرتے چبلیاں مارنے والے بندے جو ہوتے ہیں نا، یا چھوٹے عامل یا دمد درود کرنے والے، یہ اس کا علاج بالکل نہیں کر سکتے. ان کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل پرفیکٹ جگہ پہ جانے کی آپ کو ضرورت ہے، پھر جا کے ٹریٹمنٹ ہوگا. اگر پرفیکٹ جگہ پہ آپ نہیں جاتے تو یہ تب تک بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتے جب تک بندے کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی. بندہ مر جاتا ہے نا، پھر اس کی جان چھوٹتی ہے. تو اس کو اگنور مت کیجیے گا، اور بد پرہیزی کر کے اپنی من مرضی کر کے تو کسی تویزات جادو کو ماننے سے انکار نہ کرے. یہ جادو برحق ہے، اس کا بر وقت علاج کروائیں. بر وقت علاج کروائیں گے تو آپ نجات پا سکیں گے، اگر نہیں کروائیں گے تو آپ ذلت کا شکار ہوں گے. اور وہ ذلت کتنی ہوگی یہ وہی بتا سکتا ہے جو ذلیل و خوار ہوگا. دوسرا بندہ صرف باتیں کر سکتا ہے، مذاق اڑا سکتا ہے، اوپنلی اپنے آپ میں بڑا توپ بنے گا، لیکن جس کو تکلیف ہوتی ہے، جو پیشنٹ ہے، جو جس چکی میں پس رہا ہے، وہ صحیح بتا سکتا ہے. اب رہ گئی خاکی تویز کی باری. خاکی تویز کے بارے میں آپ کو مکمل جو ہے انفو دیتا ہوں. خاکی تویز، جی تو اب بات کرتے ہیں خاکی تویز کے بارے میں. خاکی تویز کہاں پہ کام آتا ہے، لوگ اس کو کہاں پہ اس سے کام لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں، اس کی تاثیر کیا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے، وہ مکمل تفصیل کے ساتھ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. جب کوئی بہت زیادہ رنجش رکھتا ہے نا کسی انسان سے، تو وہ سوچ لیتا ہے کہ میں فلاں انسان کا برا کرنا ہے. وہ اس کا نظریہ ہے، وہ اس کے بارے میں چاہتا ہے کہ یہ بندہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، فنا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. کوئی کسی سے پیسے سے جلتے ہیں، جاب سے جلتے ہیں، بچوں سے جلتے ہیں، گھر سے جلتے ہیں، نوکری سے. وہ اگلے بندے پہ ڈیپینڈ ہے وہ کس لیے کس چیز سے جل رہا ہے. تو وہ جب تباہ و برباد کرنے کا کسی کو ذہن میں ایک سکیم بنا کے، ارادہ کر کے، تو وہ کسی کالے پیلے سفلی علم والے کے پاس جاتا ہے. تو وہ تو پہلے ایمان سے گرے ہوتے ہیں، تو ان کو جا کے بتاتا ہے کہ مجھے فلاں آدمی ہے یا عورت ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس سے مجھے یہ انتقام لینا ہے. اس کو اپنی مکمل کہانی بتاتے ہیں. تو اس حساب سے جو اگلے بندے ہوتے ہیں وہ تو ایمان سے گرے ہوتے ہیں، ان کو صرف پیسے سے غرض ہوتی ہے، انسانیت سے تو کوئی غرض ہی نہیں ہے ان کو. تو پھر ان کو بتاتے ہیں کہ اتنے ہم پیسے لیں گے. وہ ان کا آپس میں پھر وہ لین دین کر کے، تو عامل پھر اس کی پوری دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کیا اس کو اذیت دینی ہے، پھر خاکی تویز اس کو بنا کے دیتے ہیں کہ یہ تویز قبرستان میں گاڑ دو، یا چوراہے میں گاڑ دینا، یا پھر نہر کے کنارے گاڑ دینا. گاڑتے یہ مٹی میں ہی ہے، یا کسی جنگل میں، یا کسی بے آباد روڈ پہ، یا بے آباد جگہ جہاں
کوئی بھی آتا جاتا نہ ہو، وہاں پر اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ یہ جو خاکی تعویذ ہے یہ صرف برا کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی اس کو یوز کرے گا نا، کہیں دفن کرے گا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کسی کا برا کر رہا ہے، یہ اچھا کرنے کے بالکل بھی کام نہیں آتا، یہ صرف کسی کا برا کرنے کے کام آتا ہے۔ جب وہ دفن کر دیتا ہے قبر میں، جنگل میں، نہر کے کنارے، یا اس کو کسی بھی جگہ پہ اس کو جب دفن کر دیتا ہے تو اس کا اثر چالو ہو جاتا ہے، اور اگلے بندے کو وہی اذیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر اس کو کسی کنویں وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس کا سب سے ڈینجرس یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ دبانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ دبایا ہے، اور اس کا اثر وہ کہاں پہ بندہ ہے جس کا بیچ میں نام ہے، جس کو تباہ برباد یا تکلیف دینے کے لیے کیا گیا ہے، وہ جہاں بیچارہ چلتا ہے پھرتا ہے، صبح ہوتی ہے تو صبح اس کو تکلیف، شام ہوتی ہے تو شام اس کو، یعنی کہ ایک روٹین ہوتی ہے کہ اس روٹین کے حساب سے یا تو پھر دن کو اذیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، پورا دن ہوتی رہتی ہے، یا پھر رات ہوتی ہے تو پوری رات، دن کو صحیح رہتا ہے رات کو خراب، رات کو خراب ہے تو دن کو خراب۔ یعنی کہ بعض لوگوں کو دن بھی ایسا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کوئی ڈاکٹری بیماری ہے، اگر تو ان کا آنا جانا کسی عامل یا پیر یا ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ دوائیاں لیتے رہتے ہیں، لیکن دوائیوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر وہ عامل لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن عامل لوگ جو ہے وہ اب کس طرح اس چیز کو ختم کریں گے کہ جو تعویذ قبر میں ہے، یا پھر وہ چوراہے میں ہے، یا پھر وہ جنگل یا نہر کے کنارے یا کنویں میں ہے۔ اس کے لیے بہت سارے علم کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس چیز کا علاج کرواتے ہیں تو اگلا بندہ کامل ہونا چاہیے، باتوں میں نہیں، کام میں کامل ہونا چاہیے۔ پھر وہ تعویذ چاہے کنویں میں ہے، نہر کے کنارے ہے، جنگل میں ہے، چوراہے میں ہے، قبر میں ہے، یا کہیں پہ بھی ہے، کہیں باہر کے ملک میں بھی ہے، تو پڑھائی کے ذریعے اس کے اثر کو زائل کر سکتا ہے اگر کامل بنتا ہے تو۔ اگر کامل نہیں ہے تو باتوں میں بول دے گا کہ جی میں نے ختم کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن پیشنٹ کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فرق کب نہیں آئے گا؟ جب باتوں میں ختم ہوگا، جب حقیقت میں ختم ہوگا، کیونکہ ہر چیز عمل سے ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ پاورز ہے، کچھ علم ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے پھر ہی کچھ ہوگا نا، باتوں میں تو کچھ نہیں ہوگا، محنت کرنے سے پھر اس کا اثر ختم ہوگا، پھر پیشنٹ کی طبیعت نارمل ہوگی، ورنہ وہ دوائیاں لے رہا ہے تو دوائیاں لیتا ہی ساری زندگی مر جائے گا، لیکن اس کو آرام نہیں آئے گا۔ اگر 2-4 بار آپ دوائی لیتے ہیں تو آپ کو آرام نہیں آتا، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ ہمیں کوئی اور پنگا ہے، تو آپ کسی اللہ کے بندے، ظاہری بات ہے ہر بندہ تو غلط نہیں ہوتا، تو کسی اپنے جاننے والے، تعلق واسطے والے جو ہے، وہ کسی نیک بندے جو علم رکھتے ہیں، بھلا کرتے ہیں لوگوں کا، ان کے پاس جائیں، ان کو بتائیں، ٹھیک ہے، تو علم والے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیں، تو ظاہری بات ہے آپ اس کا اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو پھر ٹھیک ہوں گے، ورنہ یہ اذیت جو ہے یہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ جب یہ ختم نہیں ہوتی تو ظاہری بات ہے وہ جتنی لائف وہ اثر چل رہا ہے، وہ تعویذ مٹی میں ہے، گل گیا ہے، سڑ گیا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن وہ ورک کرتا رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 2-4-10 سال کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، اگر وہ مٹی کے اندر اس کا اثر جذب ہو گیا ہے تو وہ مٹی بھی زہریلی ہو جاتی ہے، اور وہ جس مقصد کے لیے تعویذ ہوتا ہے وہ مقصد اس کا ہوتا ہی رہتا ہے، اور اگلا بندہ جس کا نام ہے اس کے بیچ میں، وہ بیچارہ ساری زندگی جو خوار ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بیمار رہتا ہے، ناکام رہتا ہے، تو اس لیے اس کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے۔ باقی یہ ہے کہ آج کل لوگ سیدھا کسی کے فیس ٹو فیس سامنے ہو کے دشمنی نہیں لیتے، اس طریقے کار سے لیتے ہیں، تعویذات کے ذریعے، جادو ٹونے کے ذریعے، یہ جنات کے ذریعے، تو ظاہری بات ہے پھر جو بیچارہ اگلا بندہ ہوتا ہے تو اس بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے پیچھے کون پڑا ہے،
جو پیچھے پڑا ہوتا ہے اس کو تو پتا ہے کہ میں فلاں بندے کے پیچھے پڑا ہوں، لیکن بعض لوگوں کو پتا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے کون ہے اور کون ایسے ہمیں ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ ناحق آپ پہ جادو کر رہا ہے، یہ میں نہیں مانتا۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کو خوار آپ نے کیا ہو تو اس طریقے سے وہ آپ کو خوار کر رہا ہے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، یہ فیصلہ ہے رب کا کہ اس میں جو آپ کو کوئی خوار کر رہا ہے، کوئی طویل دھاگوں کے ذریعے، جنات کے ذریعے یا کسی بھی نظریے کے ساتھ کر رہا ہے، شاید وہ ناحق کر رہا ہے آپ کے ساتھ، یا پھر آپ نے بھی اس کا کچھ بگاڑا ہو تو وہ آپ کے فیس ٹو فیس سامنے آ کے تو آپ کا مقابلہ نہیں کر رہا، ان چیزوں کے ذریعے کر رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہر بندہ ناحق کسی کو پریشان نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے آپ نے بڑا کوئی کانڈ کیا ہو، ہاں آپ نے کسی کی عزت خراب کی ہو، آپ نے کسی کا کوئی جگہ کا قبضہ کیا ہو، آپ نے کسی کا کوئی برا کیا ہو، آپ نے کسی کو کہیں ذلیل و رسوا، کہیں کسی کو دھوکہ، کسی کا کوئی پیسہ، کوئی مال و دولت، یا کسی کی بیٹی کی عزت خراب کی ہو، تو ظاہری بات ہے پھر بھی وہ آپ پہ اس طرح سے کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ آپ پہ ناحق کر رہا ہے یا حق پہ کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس کا علاج کا طریقہ کار یہ ہے، اب کوئی بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ آ کے بولتا ہے کہ جی ہم بہت ہی عاملوں پیروں سے ہو کے آئے ہیں، تو آپ کا بڑا نام سنا ہے تو اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں، تو ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور ہم تو تھک گئے ہیں، ہمارے گھر تو کھانے کا نوالا بھی نہیں ہے، ابھی جو بندہ ٹریٹمنٹ کرنا ہے، جس نے کرنا ہے، اس کی ظاہری بات ہے اس کی محنت ہوتی ہے، اس کو اس کی محنت کا حق دینا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ چوروں ٹھگوں کے پاس جا کے سارے پیسے ان کو دے دیتا ہے، اگر وہی بندہ میرے پاس آتا ہے تو میرا کیا قصور ہے، میں نے تو نہیں نہ لیے۔ ظاہری بات ہے ایک بندہ محنت کر رہا ہے تو اس کی محنت، اگر وہ 10 روپے مانگ رہا ہے تو اس کو 20 دو، تاکہ وہ اچھے طریقے سے لگن سے اپنا کام کرے۔ اگر 10 روپے کا کام ہے آپ اس کو 10 بھی نہیں دیتے تو پھر آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ پھر ظاہری بات ہے وہ کیا کرے گا، وہ بولے گا جب میرا نہیں کسی نے سوچنا تو صرف میں ہی بیٹھا ہوں۔ محنت کرنے والے کو اس کی محنت دیں تو انشاءاللہ آپ کا، سارے بندے چور نہیں ہیں، ہر بندہ غلط نہیں ہے، ہو سکتا ہے شاید ہر بندے کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ ظاہری بات ہے کسی کو آپ کچھ دیں گے نا تو ہر بندہ بے ایمان نہیں ہوتا، ہر بندہ جو ہوتا ہے نا پیسے اینٹھنے والا نہیں ہوتا، ہر بندہ جو ہوتا ہے نا یہ باتوں میں عامل نہیں ہوتا، کام میں بھی بڑے لوگ عامل ہیں، لیکن صرف آپ کے بھی کچھ جو چیزیں ہیں وہ آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کسی کو کچھ دے بھی رہے ہیں یا صرف کہتے ہیں جو فلاں پیر ہے وہ لیتا دیتا کچھ نہیں ہے۔ جب لیتا بھی کچھ نہیں دیتا بھی کچھ نہیں تو پھر آپ اس کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ جب کوئی لیتا دیتا نہیں ہے، میں بڑی یہ کہاوت سنی ہے، فلاں پیر ہے جی بڑا، یا کوئی عامل ہے فلاں بابا ہے وہ لیتا دیتا کچھ نہیں ہے، تو اس کے پاس گئے تھے، جب لیتا دیتا ہی کچھ نہیں ہے، جب آپ اس کو کچھ نہیں دے کے آئیں گے تو وہ آپ کو ٹیمپریری تویز ہی دے گا نا، ہو سکتا فائدہ دیجیے، ہو سکتا نقصان ہی کر دے، بس آپ کو یہ ہے کہ لیتا دیتا نہ ہو۔ بڑا لالچ ہے جی، لالچ نہ کرو، بر وقت اگر 4 پیسے لگا کے بھی آپ کا کام ہوتا ہے تو اپنا کام کیجیے، اپنا کام کروائیں، تاکہ آپ میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ نکل سکے، آپ کے گھر بچے بیوی کسی کو بھی کوئی اذیت ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اس کا مسئلہ حل ہو سکے۔ تو جو بندہ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کی محنت کا پھل اس کو ضرور دیں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو آفتوں، مصیبتوں اور ناحق پریشان کرنے والوں سے بچائے۔ دعا کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ثواب کی نیت کے ساتھ آگے دوسروں تک شیئر کیجیے، تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے، دوسروں کو معلومات ہو سکے، شاید وہ کسی تکلیف سے نکل آئے تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں تک شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔